السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 24 سے لے کر 34 تک کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 10 اسباق ہیں سمرائزڈ ہمارے اس لیسن میں، ہمارے اس ویڈیو میں، تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بہت زیادہ قیمتی ہونے والی ہے، تو آپ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہماری یہ چند ایک ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو تقریباً جو ہے وہ 70% ہاؤ ناؤ ہو جائے گی کہ عربک گرامر کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور اسی طرح ہمارے جو ہے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور کمنٹس لازمی کیا کیجئے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ 6ٹھی ویڈیو ہے ہماری، اور اس میں 10 اسباق ہوں گے۔ فعل کی اقسام، ماضی گردان، ماضی مجہول، جملہ فعلیہ منفی سوالیہ، اس میں ضمیر، حروف کا استعمال، اور اسی طرح جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا، اور فعل ماضی کی اقسام قریب و بعید، اور پھر فعل لازم اور متعدی، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے فعل کو، کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کی بہت ساری، فعل کو کئی طریقوں سے ہم اس کی اقسام کو بیان کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور آج کے بعد آپ کو فعل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا کہ فعل کہتے کس کو ہیں اور کیسے کیسے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو فعل کی سب سے پہلی جو ڈیوائیڈیشن ہے، یا فعل کی سب سے پہلی جو تقسیم ہے یا ایکسپلوریشن ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ فعل کو سب سے پہلے زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ہیں مین جو فعل کی زمانے کے اعتبار سے، ماضی اور مضارع، اور کچھ نحویوں اور صرفیوں نے اس کے ساتھ امر کو بھی اٹیچ کیا ہے، فعل امر کو، لیکن مین جو چیز ہے وہ ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع۔ ہر جو زمانہ ہوتا ہے اس میں، ہر جو لینگویج ہوتی ہے اس میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، دوسرا ہوتا ہے حال، اور تیسرا ہوتا ہے مستقبل۔ لیکن عربک کے اندر ماضی ایک الگ سے اسپیسیفک چیز ہے، اور مضارع کے اندر 2 زمانے آئیں گے، مستقبل اور حال، ٹھیک ہے جی۔ ماضی کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، ماضی قریب اور ماضی بعید، اور اسی طرح ماضی کا آگے معروف اور مجہول، پھر یہ مضارع میں بھی مجہول اور معروف کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور امر میں بھی، یہ تو سب میں کامن ہے، لیکن ماضی آج ہم زیادہ ڈسکس کریں گے، مضارع کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس پہ اسپیسیفک ویڈیو آ رہی ہے اور بڑی زبردست قسم کی آ رہی ہے انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ تو ماضی میں جو ہے وہ ہم ماضی کی بھی کچھ چیزیں آج ایکسپلور کریں گے، اور فعل کو بھی تھوڑا سا۔ تو ماضی جو ہے وہ ماضی قریب ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ماضی بعید، اس کی 2 میجر اقسام ہیں، اور ہر ماضی یا ہر فعل معروف اور ایکٹیو اور پیسیو، اس میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ماضی میں بھی معروف اور مجہول کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، فعل جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل گیا کہ فعل کی میجر 2 قسمیں ہیں، فعل ماضی اور مضارع، اور امر کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ آگے حروف کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں جی مین حروف کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے ثلاثی اور ایک ہوتی ہے رباعی۔ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ثلاثہ 3 اور اربع 4 عربی کا لفظ ہے۔ تو ثلاثی کا جس طرح ہمیں پتہ چل رہا ہے الفاظ سے ہی کہ ثلاثی جو ہوتا ہے یہ 3 حرفی ہوتا ہے فعل، اور رباعی جو ہوتا ہے یہ 4 حرفی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ فعل جو ہوتا ہے یہ اسم کی طرف 5 حرفی نہیں ہوتا، خماسی نہیں ہوتا۔ اسم خماسی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو فعل ہوتا ہے اس کی صرف 2 ہی میجر اقسام ہوتی ہیں حروف کے اعتبار سے، یا تو فعل جو ہے پورے قرآن میں 3 حرفی ہوگا، یا پھر فعل جو ہے وہ 4 حرفی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی کی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اور رباعی کی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ 3 حرفی مادے والے فعل کو کہتے ہیں، مثلا فاتحہ میں فاتحہ صرف 3 حروف ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ثلاثی مزید فی میں 3 حروف سے زائد ہوتے ہیں، جیسے اکرمہ میں الف کاف را میم 4 ہو گئے، ٹھیک ہے جی، الف 1، کاف 2، را 3 اور میم 4، یہ 4 حروف ہیں۔ اب ان میں 3 جو ہیں وہ حروف اصلی ہیں، کاف، را اور میم، اور الف جو ہے حمزہ جو ہے اس میں زائدہ ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ مزید فی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ثلاثی 3 مزید فی، اس میں مزید بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ بیسیکلی 3 حرفی فعل، لیکن اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں وہ ان کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہماری جو اگلی 2 ویڈیوز ہیں ان میں بات ہوگی۔
تو رباعی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ رباعی مجرد کا مطلب ہے 4 حروف والے کو رباعی کہتے ہیں. مثلا زلزلہ، اس میں 4 حروف ہیں. رباعی مزید فی جس میں 4 حروف سے زائد پائے جائیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو مزید فی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی جو اس کے صحیح الفاظ ہیں وہ 4 ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی حرف زائدہ ہے تو پھر اس کو مزید فی کہا جائے گا. اگر فعل معنی کے اعتبار سے، یعنی کہ فعل کو ہم 3 طریقوں سے ایکسپلور کر چکے ہیں، 2 طریقوں سے ایکسپلور کر چکے ہیں. فعل زمانے کے اعتبار سے ماضی اور مضارع، فعل حروف کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی. اگر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی. رباعی کی 2 قسمیں، رباعی مجرد رباعی مزید فی. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فعل کی معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں. فعل کی معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں جی. ایک ہے لازم اور ایک ہے متعدی. اب یہ بہت زبردست اور خوبصورت سا سین ہے عربک میں، اور اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو بہت زیادہ حد تک آپ مزے کا جو اس کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، اس کا آپ انجوائے کریں گے اور لطف لے سکیں گے. جو لازم ہوتا ہے فعل، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے جی، فعل ہے اور آگے فاعل ہے، دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی. لیکن متعدی میں تینوں جو جملہ فعلیہ کے اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، اور سم ٹائم جو ہے متعلق فعل بھی، تو متعدی میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. یعنی کہ تب تک بات کی سمجھ آتی نہیں جب تک مفعول نہ آئے. لیکن لازم جو فعل ہوتا ہے اس میں بات کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے سمپل یہ ذہن میں رکھنا کہ جب بات کی سمجھ آ جائے کسی بھی جملہ فعلیہ میں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں جو فعل استعمال ہوا وہ لازم ہے. اور جس فعل میں آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے مفعول کے بغیر، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فعل متعدی ہے. بس یہ سمپل سا ایک ٹپ ہے یا ٹرک ہے یا طریقہ ہے سمجھنے کا کہ لازم کون سا اور متعدی کون سا ہے. جیسے کہ دیکھیں آپ، جلسہ، وہ بیٹھا، بس ٹھیک ہے، وہ بیٹھا، یا جلس الحامد، حامد بیٹھ گیا، فعل اور فاعل. جلسہ فعل ہے، حامد فاعل ہے. اب یہ بات مکمل ہوگی، ہمیں کمپلیٹ سمجھ آ گئی کہ حامد بیٹھ گیا، بس اللہ خیر صلی اللہ. لیکن فعل متعدی میں طلب المعلم، معلم نے طلب کیا. کیا طلب کیا؟ اب یہ کویسچن ریز ہو رہا ہے، کویسچن کریٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو کویسچن ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل لازم نہیں ہے بلکہ فعل متعدی ہے، کیونکہ کویسچن بنتا نہیں فعل لازم کے بعد. طلب المعلم، کیا کیا طلب معلم نے طالباً، ایک طالب علم کو معلم نے طلب کیا کہ اس کو بلاؤ، کسی کام بھیجنا ہے یا کچھ بھی. تو یہ متعدی کی مثال ہے. یعنی کہ اس میں طلب فعل، معلم فاعل اور مفعول، طالباً مفعول، یعنی کہ فعل کے تینوں پارٹس اس میں موجود ہیں، جملہ اسمیہ کے، جملہ فعلیہ کے سوری. اور جو لازم ہوتا ہے اس میں صرف جملہ فعلیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربک ہو یا اردو ہو، اس میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے، فعل والا جو سنٹینس ہوتا ہے، اس میں جملے کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. لیکن جو فعل لازم ہوتا ہے عربک کا، یہ حسن ہے کہ اس میں بعض اوقات فعل جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے، جس میں فعل اور فاعل پر ہی بات جو ہو دیٹس اٹ وہ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر جا کے بات یہ سنٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے دیکھیں جی، فعل ماضی کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کی اقسام میجر جو ہیں وہ یعنی کہ معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے وہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایکٹیو اور پیسو. معروف اور مجہول. معروف کون سا ہوتا ہے؟ فعل ماضی جس میں فاعل جانا پہچانا ہوتا ہے، اور مجہول فاعل نامعلوم ہوتا ہے، مفعول کا ذکر ہوتا ہے. مثال دیکھیں جی، قرأ الولد القرآن، یہ بڑی زبردست مثال ہے. پڑھا لڑکے نے قرآن کو، فاعل جانا پہچانا ہے. کون سا فاعل ہے جی؟ بتائیں آپ. اس جملے میں الولد، ہمیں پتہ ہے کہ الولد کی بات ہو رہی ہے اور وہ لفظوں میں موجود ہے، یعنی کہ فاعل لفظوں میں موجود ہوتا ہے. اور آگے دیکھیں جی، مجہول میں قری القرآن، قرآن پڑھا گیا. اب یہاں پر فاعل کون ہے؟ کس سے پڑھا گیا؟ کس نے پڑھا قرآن؟ پڑھنے والا ہی فاعل ہوگا نا. لیکن یہاں پر نہ تو لڑکے کا ذکر ہے، نہ تو قاری صاحب کا ذکر ہے، نہ کسی پڑھنے والے قاری کا ذکر ہے. تو یہاں پر فاعل کا پتہ نہیں ہے، لیکن مفعول کا ذکر ہے. تو یہ ہوتا ہے مجہول، پیسو. اس کی کچھ مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس کا پہلا مجہول جو پیسو ہوتا ہے، اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس پر پیش آتی ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فعل ماضی کا مجہول ہوتا ہے، پیسو ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ زیر جو ہے پیش آئے گی. اور اس کا جو عین کلمہ ہے، یعنی کہ سیکنڈ اس کا جو پارٹ ہے اس کے لفظ کا، اس کے نیچے زیر آئے گی. اور آخری حرف ہمیشہ مفتوح رہے گا. یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اور فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے
اس میں ہمیشہ شروع میں زبر آتی ہے، اور یہ اس کو ماضی مبنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ماضی ایک ایسا، حالانکہ مبنی جو ہوتے ہیں وہ اسماء ہوتے ہیں، لیکن ماضی کو بھی مبنی میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی سٹرکچر ہے، اس کے شروع میں زبر ہی آئے گی، آخر میں بھی زبر ہی آئے گی، درمیان میں بھی میں جو ہے وہ ابواب کے لحاظ سے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن شروع اور آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے فعل ماضی کے۔ اچھا جی، گردان دیکھ لیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ غائب کے 6 صیغے ہیں جس میں 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں۔ آگے حاضر کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ آگے متکلم کے 2 صیغے ہیں، ایک واحد کا اور ایک تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر مؤنث دونوں اس میں کمبائن ہیں۔ تو مذکر کے لیے فعلا، واحد فعلا، اور تثنیہ کے لیے الف جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ تثنیہ فعلا ہو گیا، اور جمع کے لیے اس کے آخر میں واو ساکن اور الف لگا دیا، فعلو ہو گیا۔ فعلت یہ مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے، غائب کو۔ فعلتا مؤنث تثنیہ کو، غائب کو۔ فعلنا یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، مؤنث کے صیغے کو۔ مذکر کے لیے فعلتا ہو جائے گا۔ یا آپ نے آخری ان کا حرف دیکھنا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، حاضر ہے، غائب ہے۔ فعلتا یہ مذکر کے لیے ہے، اور اس میں انت ضمیر ہے۔ فعلتما انتما اس میں ضمیر ہے۔ فعلتم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فعلتی اس میں انتی ضمیر ہے، اور یہ تی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح کی جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ جب ہم کہیں گے تو یہ مذکر کے لیے ہے، لیکن جب ہم مؤنث کو کہیں گے تو جزاک اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فعلتو اور فعلنا۔ اگر دیکھیں جی فعل ماضی کی مزید ہم تھوڑی سی ڈیوائیڈیشن کرتے ہیں، وہ ہے قریب اور بعید کے لحاظ سے۔ فعل ماضی کی 2 قسمیں، قریب اور بعید۔ قریب کے لیے شروع میں قد لگاتے ہیں، ماضی کے شروع میں سمپل آپ نے قد لگا دینا ہے، یا قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ قد لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے، جیسے قد سمی اللہ۔ بعید کے لیے ماضی کے شروع میں کانا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قد ذہب زید الی السوق، زید جا چکا ہے بازار کی طرف، یعنی کہ ابھی جا چکا ہے، لیکن کان ذہب زید الی السوق کا مطلب ہے کہ زید جا چکا تھا بازار کی طرف، یعنی کہ کافی دیر پہلے جا چکا تھا، اب کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جملہ فعلیہ کے اجزاء پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے 4 اجزاء ہیں، ایک ہے فعل، دوسرا ہے فاعل، تیسرا ہے مفعول، اور چوتھا ہے متعلق فعل۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے اجزاء وہ ہیں فعل، فاعل، پھر اس کے بعد مفعول کو ساتھ ایڈ کر لیں، اور پھر کبھی کبھی متعلق فعل بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک سنٹینس جو جملہ فعلیہ کا ہے اس میں 2 تو مسٹ ہیں، فعل اور فاعل۔ آگے تیسرا کبھی کبھی ایڈ ہو جاتا ہے جملہ کمپلیٹ، لیکن چوتھا بھی بعض اوقات متعلق فعل آ جاتا ہے۔ ہم چاروں کی مثالیں دیکھتے ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے جی۔ جو فاعل ہوتا ہے اسم مرفوع ہوتا ہے، اس میں مفعول میں اسم منصوب ہوتا ہے، اور متعلق فعل جار مجرور کو کہتے ہیں جی۔ جلسہ فعل، حامد فاعل، یہاں پر بات کمپلیٹ ہوگی، حامد بیٹھ گیا۔ اب کس پر بیٹھا ہے یہ متعلق فعل ہمیں بتا رہا ہے۔ علی الکرسی جار مجرور، علی حرف جار ہے، آپ نے پڑھا، اور کرسی یہ مجرور ہے۔ جلس حامد علی الکرسی، بیٹھ گیا حامد کرسی پر۔ جلس فعل ہے، حامد فاعل ہے اور اسم ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ جو فاعل ہوتا ہے، اسم فاعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے جملے کے اندر استعمال، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ متعلق فعل جب بھی بولا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جار مجرور کوئی چیز ہے، اس کے اندر کوئی جار مجرور جملے کے اندر کوئی چیز استعمال ہوئی، تو علی الکرسی یہ جار مجرور ہے۔ آگے دیکھیں جی، ہم نے ایک تیسرا سٹیپ مفعول والا یہاں پہ چھوڑ دیا، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ قرأ پڑھا، الطلاب طلاب نے یعنی کہ طالب علموں نے پڑھا، کس چیز کو؟ القرآن، قرآن کو پڑھا۔ دیکھیں یہ مفعول ہے اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ قرأ طلاب القرآن، پڑھا طالب علموں نے قرآن کو، کہاں پڑھا؟ فی المدرسہ، مدرسے کے اندر۔ یہ جملہ فعلیہ کے چاروں اجزاء آخری مثال میں کمپلیٹ ہو گئے۔ تو امید ہے آپ کو جملہ فعلیہ کے تمام اجزاء کی سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ اگر نہیں آئی تو اس سکرین شاٹ کو سیو کر لیں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ پوری سمجھ آئے گی جی۔ آگے دیکھیں جملہ فعلیہ منفی بھی ہوتا ہے، سوالیہ بھی ہوتا ہے۔ سمپل اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہے تو فعل ماضی سے پہلے ما لگا دیں، سوالیہ بنانا ہے تو فعل ماضی سے پہلے حرف استفہام حل وغیرہ لگا دیں۔ جیسے ما کتبت المعلمۃ، نہیں لکھا معلمہ نے، شروع میں ما لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ افتحت البابا، کیا تو نے دروازہ کھولا؟ فتحت البابا، دروازہ تو نے کھولا، لیکن شروع میں سمپل لگایا تو اس کا مطلب یہ سوالیہ جملے میں کنورٹ ہو گیا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم فتحت البابا کے شروع میں ما لگا دیں تو یہ منفی بن جائے گا، جیسے ما فتحت البابا، تو نے دروازہ نہیں کھولا۔
اور ما کتبت المعلمۃ کے شروع میں ہم آ لگا دیں، آ کتبت المعلمۃ، یہ سوالیہ بن جائے گا، آ کتبت المعلمۃ، کیا لکھا معلمہ نے؟ تو بہت آسان ہے، کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا اعراب کے اوپر سوالیہ اور منفی بناتے وقت جملہ فعلیہ کو۔ جی آگے دیکھیں، جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا، یہ کیوں کرتے ہیں کنورٹ، اس کا کیا مقصد ہے؟ بعض دفعہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس طرح کرنے سے معنی میں تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بھی ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک کی خوبصورتی کو بڑھا بھی دیتا ہے، لیکن دوسرا اس کا جو ریزن ہے، ریزننگ اس میں یہ ہے کہ اس میں معنی میں اگر ایمفسس، زور ڈالنا ہو، تاکید پیدا کرنی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جملہ فعلیہ کو جو ہے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر کے بات کرتے ہیں، تو اس سے جملے کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ذیل میں آپ کو دونوں میں مثالیں دیتا ہوں، جملہ فعلیہ اور اسمیہ۔ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو کیسے اس کے معنی چینج ہوتے ہیں اور کیسے اس میں زور آتا ہے، یہ دونوں چیزیں دیکھیں آپ ذرا۔ خلق اللہ، بڑی خوبصورت چیز ہے، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا لفظ اللہ، اللہ نے، الارض زمین کو، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور ارضا یہ جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم سے شروع ہوتا ہے، بہت سمپل سی بات ہے۔ اب دیکھیں جی، اللہ خلق الارض، اب ہم نے یہاں پہ چینج کیا اس کو فعلیہ کو اسمیہ میں، تو معنی میں دیکھیں کیا فرق آیا۔ اللہ نے خلقہ پیدا کیا ارضا زمین کو، سمپل سا معنی یہ تو یہ بنتا ہے، لیکن جب عربک کنٹیکسٹ میں، عربک پس منظر میں ہم دیکھیں گے اس کو، عربیوں کے پس منظر میں، تو اس میں تاکید کا تھوڑا سا معنی پیدا ہوا۔ دیکھیں، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، لیکن اللہ خلق الارض، اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا جب جملہ اسمیہ میں اس کو کنورٹ کیا۔ یبسط اللہ الرزق، اللہ رزق فراخ کرتا ہے، لیکن اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ یبسط الرزق بہت دفعہ آیا ہے، اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ میں جب فعلیہ کو کنورٹ کیا گیا تو اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ایک سادہ سی مثال، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ دیکھ لیں، ایاک جو ہے یہ مفعول ہے اور نعبد یہ فعل ہے، یہ بعد میں آیا ہے، اور ایاک اسم ہے، ضمیر ہے، تو اسم پہلے ہے، فعل بعد میں ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کو، نعبد ایاک تھا اصل میں، لیکن ایاک نعبد کہنے سے اس میں ایمفسس اور زور پیدا ہو گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی کرتے ہی نہیں ہیں عبادت۔ تو یہ بات ہے۔ جملہ فعلیہ میں حروف کا استعمال، جس طرح انگریزی زبان میں فعل کے ساتھ بعض اوقات سم ٹائم پریپوزیشنز آ جاتی ہیں، اس کی یعنی کہ اس میں جو جملہ استعمال ہو رہا ہے اس میں جو معنی ہیں، میننگز ہیں، اس کو اور زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے، اور زیادہ ہیلپ فل بنانے کے لیے، اور زیادہ ان کو سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ خاص افعال ہیں، ان کے ساتھ حروف استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ فعل سجدہ جو ہوتا ہے قرآن پاک میں جب بھی آئے گا، سجدہ فعل یا سجدہ جو روٹ ورڈ ہے، اس سے کوئی بھی فعل آئے گا تو اس کے ساتھ لی لفظ ضرور آئے گا اس کے آگے، جیسے سجدہ للہ یسجدون للشمس، تو یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ لی کا لفظ لازمی اس کے بعد آتا ہے، تو اس کو صلہ بھی کہا جاتا ہے عربک گرامر میں۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، بی یہ جب آئے گا، ذہبہ ایک سمپل فعل ہے اور اس کے ساتھ بی آتا بھی ہے، کبھی کبھی با جو ہے یہ یہاں پر با آئی ہے اس کے ساتھ، کبھی کبھی آ جاتی کبھی نہیں آتی۔ جب با آئے گی تو اس کا مطلب ذہبہ کا اکیلا مطلب ہے کہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ، لیکن جب ساتھ با آئی تو اس کا مطلب ہے لے گیا اللہ تعالیٰ، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، تو لے جانے کا مطلب ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جب ذہبہ کے ساتھ با آتی ہے۔ اسی طرح نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، لیکن جب اس کے ساتھ بی آئے گا آگے، یعنی کہ بازر بی آئے گی، تو اس کا مطلب ہے لے کر اترا، یعنی کہ اکیلا اترا نہیں ہے بلکہ لے کر اترا۔ کس چیز کو؟ قرآن پاک کو۔ الروح الامین، روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس کا تھوڑا سا اجراء کر لیتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آج کے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کی روشنی میں، اور اسی طرح جو پچھلی ہم نے یہ چیزیں ابھی تک پڑھے گئے ٹاپک ہیں ان کی روشنی میں ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے اور سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فا یہ بھی حرف ہے، لا
یہ لائے نفی ہے، یعنی کہ منفی کے لیے آتا ہے، نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے. تو کیا اس کا مطلب وہ کیا پس نہیں. ینظرون یہ فعل مضارع ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الالابلی اونٹ کی طرف، کیا وہ نہیں دیکھتے. الالابلی اونٹ کی طرف، یہ مرکب جاری ہے، یعنی کہ یہ مرکب غیر مفید کی چوتھی قسم ہے، مرکب جاری. جار مجرور، اور جار کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو الالابلی کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا پس وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف. کیفا کس طرح خلقت اس کو پیدا کیا گیا. آگے دیکھیں. قد سمع اللہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے. قولا بات کو، اللہ تی اس عورت کی بات کو، تجادلوکا کہ جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت، اور وہ وتشتکی اور وہ شکایت لے کر جا رہی تھی اللہ اللہ کی طرف. یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا قد سمیع اللہ. ہم نے ابھی پڑھا کہ فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں مین، قریب اور بعید. تو قریب ماضی میں تبدیل کرنے کے لیے اس شروع میں قد لگا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا، وہ قد سمیع اللہ، اللہ نے ابھی سن لی بات، یعنی کہ ابھی اللہ نے فوری ابھی سنی ہے بات. کس کی؟ اس عورت کی کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. قول اللتی، یہ قولہ مضاف ہے، اللتی جو اسم موصولہ ہے یہاں پر، تو یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مرکب اضافی اور مرکب غیر مفید کی یہ دوسری قسم ہے، مرکب اضافی. تجادلو کا یہ جو ہے فعل مضارع ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. کا جو ہے یہاں پر ضمیر متصل ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کی نسبی حالت ہے. فی حرف جار اگین. زوجی ہا مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، زوج مضاف، ہا مضاف الیہ، زوج کے نیچے زیر فی کی وجہ سے آئی ہے. واو حرف عاطفہ ہے یہاں پر. تشتکی یہ یہاں پر فعل مضارع ہے اور مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اللہ، الہ حرف جار لفظی اللہ مجرور ہے. اسی طرح آگے دیکھیں. علم کیا نہیں. نجعل یہ فعل مضارع ہے. نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، یا نرم یا پھر سیدھی پلین. کیا ہم نے نہیں زمین کو بنایا بچھونا. مہادہ بچھونا، گہوارہ، گود کو بھی کہتے ہیں مہد، جس طرح مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، مہد گود کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ الارض مفعول ہے یہاں پر، مہادن یہاں پر یہ فعل. ہاں یہاں پر جو مین چیز آپ کو بتانی مقصود ہے وہ ہے فعل متعدی، یعنی کہ نجعل میں نجعل فعل اور اس میں نحنو ضمیر فاعل، لیکن ہم نے نہیں بنایا. اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا چیز نہیں بنائی، تو اس کا جواب دینے کے لیے مفعول لانا ضروری ہے. یعنی کہ جملے میں جب تینوں چیزیں لازمی پائی جائیں اور اس کے بغیر بات سمجھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں وہ فعل متعدی ہے. تو یہ فعل متعدی ہے، جعل یجعلو. آگے علم نجعل الارض مہادا، وہی مثال ہے. تو یہ آج کا تھا ہمارا سبق، جس میں ہم نے فعل ماضی، اس کی اقسام، مجہول، منفی، سوالیہ، جملہ فعلیہ، لازم، متعدی، جملہ فعلیہ، تمام اقسام ہم نے آج الحمدللہ وہ پڑھی ہیں. تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس سیکشن میں ضرور کمنٹس کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.